حاضرین محترم، سراج المنیرہ حضور کو نور کہنے پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں، نیک صالح بزرگ ہو گزرے ہیں، سب مکتبہ فکر ان کا احترام کرتے ہیں، اور یاد رکھ لیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ پیر و مرشد ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں میرے حضور کو نور ماننے پر کہتے ہیں نور احمد سے منور ہے دو عالم دیکھو، نور احمد سے منور دو عالم دیکھو، دیکھتے ہو ماہو فقیر کی تنویر عمل، کہتے ہیں لوگوں یہ چاند کی روشنی کیا دیکھ رہی، یہ سورج کی روشنی کیا دیکھ رہی، ارے روشنی دیکھ رہی ہو تو میرے مصطفیٰ کا نور دیکھو۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو دیکھ لو، تھانوی صاحب کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمارے حضور جو تشریف لائے تو سراپا نور بن کر آئے۔ عقیدہ اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں ہمارے رسول سراپا نور بن کے آئے، اور ایسے نور بن کے آئے خود بھی چمکتے ہیں، جو میرے رسول سے جڑ جائے اسے بھی چمکا دیتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں میرا رسول نور، ایسا نور جو خود بھی چمکتا ہے امت کو بھی چمکاتا ہے۔ نواب صدیق حسن کا بپالی کہتے ہیں بلند مقام صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سارے میدان آپ کے نور سے روشن ہیں۔ پھر آگے جا کر قرآن کہتا ہے سورہ نور آیت نمبر 35 ماسالو نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال اس چراغ نما تار نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت جل رہا ہو۔ آئمہ تفاسیر نے کہا یہ تار نما سینہ اقدس یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ کا نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پھر سورہ صف آیت کا نمبر 8 واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، رب اپنا نور پورا کر کے رہے گا، بے شک اگرچہ یہ کافروں کو ناگوار گزرے رب نور پورا فرمائے گا۔ نور سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر قرآن کہتا ہے آقا من شرح صدرہ للاسلام فہو علی نور، جس کا سینہ اسلام سے روشن ہو جائے، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے فہو علی نور، وہ نور پر ہوتا ہے۔ جس کا سینہ اسلام سے روشن وہ نور بن جاتا ہے۔ قیامت تک امتی اگر دین پر عمل کرے اسلام پر چلے تو نور بن جاتا ہے۔ تم اسلام کے مطابق زندگی گزارو نور بن جاؤ، ارے تم اسلام پر عمل کرو تو نور بن جاؤ۔ میرا رسول وہ جو بیٹھے تو بیٹھنا اسلام، جو چلے تو چلنا اسلام، جو کھائے تو کھانا اسلام، گھر میں ہو تو گھر اسلام، میدان جنگ میں جائے تو جنگ اسلام۔ تم اسلام پر عمل کرو تو نور بن جائے۔ میرا مصطفیٰ جو تمہیں اسلام دے اس کے نور کی عظمتیں کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضرین محترم، اس پر تو کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا، کس کا اسلام کے لیے نہ کھلا، کس کا سینہ روشن، کس کا سینہ روشن نہیں۔ اس پر اختلاف ہو سکتا ہے کون اسلام پر صحیح عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا، لیکن دوستو یہ میرے اور تمہارے سینے ہیں جن پر کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک سینہ وہ ہے جس کے کھلنے کا اعلان رب کرتا ہے۔ رب کائنات نے کہا الم نشرح لک صدرک، محبوب آپ کا سینہ کیا ہم نے آپ کے لیے کھول نہ دیا؟ تمہارا سینہ کھل جائے تو نور بن جاؤ۔ جس کے سینے کے کھلنے کا اعلان میرا پروردگار کرے اس کے نور کا عمل کیا ہوگا۔ حاضرین محترم، پتہ جے چلا نہ حضور کی بشریت ہمارے جیسی نہ میرے رسول کی نورانیت فرشتوں جیسی۔ حضور
جو بشر کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہم حضور کے سارے امتی حضور کو بشر مانتے ہیں، پھر آپ کہیں گے اختلاف کس چیز پر؟ آؤ اس کو بھی بیان کرتا چلوں۔ اختلاف کس پر؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک اور قیامت تک انبیاء کی بشریت اور نورانیت، مثلیت اور فضیلت، اس حوالے سے کل طریقے انسانی 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ بڑی قابل توجہ بات کرنے جا رہا ہوں، میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ انبیاء کی بشریت اور نورانیت، مثلیت کہتے ہیں نبی کو اپنے جیسا سمجھنا یا کہنا۔ انبیاء کی مثلیت اور فضیلت، اس پر طریقے انسانی 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ سب سے پہلا طبقہ، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کی پہچان یہ، وہ سارا زور نبی کی بشریت پر دیتا ہے اور فضیلت کا انکار کرتا ہے۔ کافر وہ جو کہے ہمارے جیسا بشر، معجزات دیکھے مگر مانے نہ، فضیلت دیکھے مگر مانے نہ۔ کافر کا سارا زور نبی کی بشریت، نبی کی مثلیت پر اور نبی کی فضیلت کا انکار۔ جو بشریت پر زور دے، فضیلت کا انکار کرے، وہ کافر۔ علامہ صاحب ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس دوسرا طبقہ، مشرکوں کا طبقہ۔ مشرک وہ جو سارا زور نبی کی فضیلت پر دے، نبی کی فضیلت مانے، معجزات مانے، نورانیت مانے، مگر نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائی وہ، عزیر کے پیروکار وہ، جنہوں نے معاذ اللہ نبی کی فضیلت دیکھ کر نبی کو یا خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو مشرک وہ جو نبی کو خدا بنا دے، تو مشرک وہ جو نبی کی فضیلت پر زور دے، نبی کی بشریت کا انکار کر دے۔ 2 طبقے۔ تیسرا طبقہ وہ جو نبی کی نورانیت مانے، نبی کی فضیلت مانے، لیکن بشریت، نبی کی فضیلت مانے، نورانیت مانے، جب لوگوں میں آئے، جب بات کرے، تبلیغ کرے، درس قرآن دے، منبر پر بیٹھے اور تبلیغ کرتا پھرے، لیکن فضیلت کو مانے، جب لوگوں میں آئے، جب زبان کھلے تو نبی کی بشریت پر کھلے۔ فضیلت مانے، زور نبی کی بشریت پر دے، زور نبی کی مثلیت پر دے۔ بس دوستو، جس کی زبان سے صرف مثلیت کا بیان ہو، سمجھ لو منافق اور گستاخ ہے۔ تیسرا طبقہ، منافق اور گستاخوں کا طبقہ، جو فضیلت مانتا ہے، زور بشریت پر دیتا ہے۔ چوتھا طبقہ، جو بشریت مانے، بشریت صرف ماننے کے لیے جب بات کرے گا، جب تبلیغ کرے گا، جب مائک پر آئے گا، درس قرآن دے گا، لوگوں میں جائے گا، جب منبر پر آئے گا، جب زبان کھلے گی، اس کی زبان سے حضور کی نعتیں نکلیں گی، اس کی زبان سے حضور کی عظمتیں آئیں گی۔ جب بولے گا حضور کے کمال بیان کرے، جب بولے رسول کے خصائص بیان کرے، جب بولے رسول کی بے حیاں بیان کرے، جب بولے حضور کی عظمتوں کے جھنڈے اٹھائے، بشریت فقط مانے، زور سارا فضیلت پر دے، جو یہ طبقہ ہو مومنوں کا طبقہ کہلاتا ہے۔ بس دوستو، میں نے آپ کو 4 پیمانے دے دیے۔ اب کسی سے کچھ پوچھنے کی، کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو اور حضور کے ذکر پر دل کو سرور ملے، من کو ٹھنڈک پڑے اور باطن کی کیفیات جوش میں آ جائیں تو سمجھ لے ایمان زندہ ہے۔ حضور کا ذکر ہو، چہرہ مجاہد، درود و سلام ہو، ماتھے میں رن پڑے، حضور کی عظمتیں ہو، طبیعت میں ٹوٹے ہو، ایسا ہو سمجھ لے نام ایمان کا لیتا ہے، من سے خالی ہے۔ بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر بشریت اور نورانیت سمجھنی ہو، آؤ میرے ساتھ معراج کی رات کا ذکر کریں تاکہ بشریت اور نورانیت سمجھ میں آ جائے۔ ارے بشریت اور نورانیت پر جھگڑنے والوں، بشریت اور نورانیت پر مناظرے کرنے والوں، بشریت متوا دیکھنی ہو تو بیت المقدس کرو، نورانیت متوا دیکھنی ہو سدرۃ المنتہا کرو۔ ارے جب میرا رسول بیت المقدس پہنچا، کل کائنات انسانی، کل کائنات بشریت میرے متوا کو دیکھتی رہ گئی، میرا متوا آسمانوں پر چلا گیا۔ اگر میرا رسول فقط بشر ہوتا، بیت المقدس پہ کھڑا ہوتا،